سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج تو پہلے ذوالحج کی زیارت فرمانے سے موضوع جڑا میں بیان کرنا کرو کہ نزدیک جڑی آ جائے وہ گزشتہ جمعے کا مرزائیاں کا لیکن قربانی کی وجہ تو اور ذوالحج کے مہینے کی وجہ تو اس موضوع میں چھوڑنا پڑا ہے۔ یہ تو بات پھر اس کو شروع کر کیونکہ بعض لوگ میرے کہہ رہے سن کہ تسی موضوع جو ہے وہ پورا نہیں کیتا ورنہ یہ نہ کرتوتاں میں دسنیاں سن کہ کی گول کھلا دے لیکن اس بعد آپ اس موضوع کو یاد رکھنا ہے اتوں ہی شروع کرا گے انہیں کرتوتوں سے اج میں سوچا کہ کیوں نہ حج شریف کی آمد ہے کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر لیں سبحان اللہ، کیونکہ وہ بھی بڑے پیارے اللہ کے محبوب نہیں سارے انبیاء بڑی شان والے ہیں، سارے نبیوں کو اللہ نے بڑی شاناں دی ہیں۔ ہر نبی کا ذکر کرنا ایمان کی علامت ہے اور اہل سنت ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسا مذہب ہے کہ جس عقائد جس عقیدے کے اندر ہر نبی دی تعظیم تے ہر ولی دی تعظیم وہ واجب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ حج شریف کی آمد ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ پیدل حج کرن لئی گھروں چلتا ہے نا یعنی سواری تے چلتا ہے تے فرمایا وہ ہر قدم تے اللہ 100 نیکی حاجی نو عطا فرمائے سبحان اللہ، تے ہر قدم تے 100 گناہ اللہ تعالی معاف فرما دے۔ حضور اسلام تشریف فرما سن میرے آقا نے فرمایا کہ اے میری امت اللہ نے حج تواڈے تے فرض کر دیا۔ ایک صحابی جنہ کا نام حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث سنا رہے ہیں، وہ کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت تواڈے تے حج فرض ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں حضور کیا ہر سال فرض؟ نبی علیہ السلام خاموش رہ گئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تواڈے تے حج فرض ہے۔ وہ صحابی پھر عرض کرتے ہیں آقا ہر سال فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کیا۔ پھر اس صحابی نے پوچھا حضور ہر سال فرض ہے؟ حضور نے فرمایا اگر تیجی باری میں کہہ دیتا نا کہ حج فرض ہے تو پھر ہر سال ہی فرض ہو جاتا، یعنی طاقت ہوندی یا نہ ہوندی جی میں نماز فرض ہے نا ایویں حج تواڈے تے فرض ہو جاتا۔ فرمایا اگر تیجی باری میں جملہ بول رہا لیکن اگر کیونکہ حضور شفیق نے امت دے اوپر فرمایا میں اس وجہ تو خاموشی اختیار کی تھی کیونکہ محبوب علیہ السلام اگر بول جاندے تو ہر سال فرض ہو جانا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل اللہ نے قرآن پاک کی جس جس جگہ تے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا نا وہ مقام میں سناواں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے قرآن پاک سے میرے سامنے تسی دیکھ لو خالی قرآن پاک ہی پہ کوئی حدیث کی کتاب میں لے کے نہیں آیا کیونکہ موضوع جڑا وہ اس طرح کا ہے، حدیث کی ضرورت اج نہیں محسوس ہوئی کہ اج جڑا وہ زیادہ کتاباں لے کے آواں۔ قرآن پاک ہے بھی قرآن پاک ادھر بھی قرآن پاک ہے، سامنے صرف میرے فقہ کی کتاب ہے بارے شریعت، لیکن یہ فی الوقت جتھے جتھے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے نا صرف وہ مقام سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی تو پہلے یہ گل یاد رکھیں پھر تسی کہو جی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے نہ سنائی نہیں، وہ اگلے جمعے سناواں قربانی دے وقت دے بالکل قریب
اور قربانی یاد رکھو دینا یہ واجب ہے، ہر بندہ مومن واجب فرض دے مقابل جڑا واجب ہے وہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرض جڑا نا اپنا اعتقادی یہ انہاں دے اندروں قربانی ہے کہ یہ دینا بندے تے ضروری ہے۔ سید عالم نے فرمایا جڑا جان بوجھ کے قربانی نہیں نہ دیتا، حضور نے فرمایا وہ عید پڑھن بھی ساری مسجد جناب اتنی شدت ہے۔ فرمایا جڑا جان بوجھ کے مال ہون دے برابر مال دے کو موجود ہوئے، فرمایا رزق موجود ہوئے اے دے باوجود بھی فرمایا اگر وہ قربانی نہیں نہ دیتا، فرمایا وہ ساری عیدگاہ دے قریب بھی نہ آئے، یعنی وہ دا ساری عیدگاہ دے نال قربانی دے نال مسجد نہ کوئی تعلق نہیں۔ جڑا مال ہون دے باوجود فرمایا قربانی نہ دے، سارا سال آپ کسی ایک اندازہ لگاؤ، میں ایک چھوٹی جی مثال دے لگا، چھوٹی عید گزرتی ہے، بچے فرمائشاں کرتے ہیں جی سانو اے بھی جوڑا لیا کے دو، اے بھی کپڑے لیا کے دو، اے بھی کپڑے، اس وقت بندہ تنگ بھی ہو جائے نا کہ ہر صورت کے اندر انہوں نے فرمائش پوری کرنا ہے۔ اسی طرح ہی نا کہ جدو وڈی عید آوے پھر کپڑے نہ بناؤ، میں ایک مثال ضمن دین لگا، یہ نہ بناؤ، لیکن ایک ہے کہ اس وقت تنگ ہو کے جی چھوٹی عید تنگ ہوتے نا تھوڑا نہ خرچہ کم کر لیں، تنگی رہے یہ نہیں مراد کہ تسی گھر دے بھوکا مار دیو، ورنہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی بھی ضروری ہے کہ وہ رقم موجود ہوئے جی گھر دے اخراجات تو علاوہ ہو، تھوڑا جنا بندہ ہاتھ ڈاک کے نہ قربانی کر سکتا ہے، جی چھوٹی عید تھوڑا جنا ہاتھ ڈاک کے قربانی دے وے، لیکن جان بوجھ کے اگر انہیں پتہ ہے کہ میں دین دی طاقت ہے جان بوجھ کے نہ دے وے تو پھر وہ عید پڑھن کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حضور دی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ جڑا قربانی نہ دے فرمایا وہ ساری عیدگاہ دے قریب بھی نہ آئے، وہ خارجی بیٹھے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا جانور، حضور نے فرمایا کہ او دا خون دا قطرہ زمین تے ڈگدا نہیں، کہ کرن والے دی بخشش اللہ پہلے فرما دے۔ سبحان اللہ۔ جی شہید دا قطرہ حضور نے فرمایا نا زمین تے ڈگدا نہیں، کہ شہید دی اللہ دا دیدار پہلے نصیب ہو جاتا ہے، دیدار مراد دی جنت پہلے مل جاتی ہے۔ میں اسی طرح قربانی کرنا والا جڑا نا کہ پھر جتنے جسم کے بال ہوں گے نا وہ کھال دے برابر، حضور نے فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ کرن والے دے گناہاں نو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، شان ہے ماشاءاللہ۔ بندہ نمازاں پڑھے پتہ نہیں زندگی چ پڑھ تھک جائے، قربانی دے جانور دے جسم دے بال گنے کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا، گنتے عمر لگ جائے گی۔ حضور نے فرمایا جتنے بال ہوندے نا اتنے کرن والے دے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ انہیں تے تسی یہ کتے سوال نہ کرنے اللہ مسئلہ کیتا ہے تے میں نے پایا ہی حصہ ہے تو میں نے کی کرانا، آپ یہ نا باہر جا کے دینا جا جاتی ہے، کئی طرح کے سوال نے حصہ پایا تو بھی تو جانور کتنا بڑا ہے نا، وہ بال کتنے ہیں اللہ آپ ستائیں چیز تقسیم فرما دے۔ سبحان اللہ، وہ دی مشیت ہے، وہ دی مرضی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج سب تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر میں کرنا ہے اتھوں جتھوں کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک تاریخ سے دونوں گالا ہے میں دستا لگا نہیں کہ کعبۃ اللہ بنیا کیوں، کعبہ شریف جڑا ہے نا یہ بنیا کیوں، بنیا اس طرح ہی حضرت آدم علیہ السلام جو جنت چوں زمین دے اوتے تشریف لے کے آئے تے اوتے سی سدرۃ المنتہا بیت المعمور۔ بیت المعمور ایک وہ مقام ہے جویں زمین تے کعبہ ہے نا ایویں عرش تے بیت المعمور کعبہ شریف۔ بیت المعمور دا بھی ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے فرمایا جنہیں ایک باری طواف کر لیں دینا قیامت تک انہوں دی باری نہیں ہوتی۔ بیت المعمور بالکل کعبۃ اللہ دے اوتے حدیث لفظ نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر بیت المعمور نو اتاریا جائے نا تو کعبے دی عین چھت دے اوتے اترے گا۔ اسی طرح بیت المعمور اوتے آدم علیہ السلام جنہوں عرش معلیٰ تے سن، آپ اس وقت بیت المعمور دے ارد گرد فرشتے کرتے سن طواف تے آدم نبی انہاں دا طواف کرتے ویکھتے سن۔ تے میں دسن لگا کہ کعبۃ اللہ زمین تے بنیا کیوں بنیا، وجہ کی سی، بنایا کنے، او ابراہیم علیہ السلام دا ذکر آئے گا۔ آدم علیہ السلام بیت المعمور نو ویکھتے سن تے ارد گرد آپ بھی عبادت کرنا شروع کر دیتی۔ جدوں اترے نا زمین تے
ہن زمین تے کوئی کعبۃ اللہ نہیں سی اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی یا اللہ عرشاں دے اوتے تے بیت المعمور تو بنایا سی جہاں طواف فرشتے کرتے سن جہدے ارد گرد ہر وقت نور علی نور سی تے مولا میں عبادت اودی کرنا سا اوتھے کھڑا ہو کے تیری یاد دے اندر تیرا ذکر کرنا سا اودی عبادت دا لطف حاصل کرنا سا زمین تے کوئی کھاری موجود نہیں میں کدی عبادت کراں اللہ نے جبریل علیہ السلام نے بھیجا فرمایا جبریل زمین جتھوں اسی پیدا کرنی ہے نا جتھوں زمین بنانی ہے فرمایا او حصہ کعبۃ اللہ دا مقام سبحان اللہ جتھوں زمین خلق الارض اللہ نے زمین کو جتھوں پیدا کیتا نا وہ مقام پہلا مقام ہے کعبۃ اللہ اللہ نے جبریل علیہ السلام نے بھیجا جبریل جا کے میرے نبی حضرت آدم آپ نے جا کے فرماؤ کہ زمین دا جیڑا حصہ تھی جبریل علیہ السلام پر مارے نا اس جگہ تے کعبۃ اللہ دی تعمیر فرشتیاں دے نال مل کے حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تے سب تو پہلے کعبے دی تعمیر کنے کی تھی حضرت آدم علیہ السلام سب تو پہلے آدم علیہ السلام نے کی تھی فرشتیاں دے نال مل کے اس مقام نو آپ نے تعمیر فرمایا پھر چلدیاں باری باری جتنے بھی نبی آندے رہے حضرت سلیمان علیہ السلام جتنے انبیاء آندے رہے سارے اس گھر دی عبادت دا طواف کردے رہے مکے دے اگر بدو بھی آئے تو انہاں بدواں نے بھی عبادت ضرور کی تھی لیکن اللہ نو نہیں سن مندے بے حرمتی دے طریقہ کار ہونا دا مختلف سی لیکن فرض جو تے جس گھر دی عبادت کرتے سن وہ گھر صرف حضرت آدم علیہ السلام دا بنایا ہوا ہے کعبۃ اللہ بس اس طرح کعبۃ اللہ دی سب تو پہلے ابتدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا کیونکہ ساری اپنا شریعت کے اندر پھر او مسجد اقصی کعبۃ اللہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اس دے اندر جڑا حجر اسود نصب ہے نا حجر اسود ایک پتھر پتہ کنے نصب کیتا سی آدم علیہ السلام تو بعد ابراہیم علیہ السلام تو بعد پتھر نصب کیتا سی تیرے تے میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر حضور نے نصب کیتا سی کیونکہ ہر نبی دی تعظیم مسلک اہل سنت دے اندر کی یہ واجب ہے کہ یہ واجب ہے اور واجب بھی فرض دے مقابل ہے ہر نبی دی تعظیم ابراہیم علیہ السلام کا جتھے جتھے قرآن پاک کے ذکر آیا ہے وہ تیرے سامنے ذکر رکھا لگا سبحان اللہ کیونکہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے لیکن آقا کا منصب جدا ہے اور سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہے وہ امام ان کا رتبہ بروں سے بڑا ہے آیا پہلے ابراہیم علیہ السلام نے لیکن حجر اسود کنے نصب کی تھا محبوب دو عالم نے ابراہیم علیہ السلام نے کنے بنایا اللہ کا قرآن سنا سبحان اللہ آپ کا قربانی تو پہلے جتھے جتھے قرآن پاک جو ذکر آیا ہے نا وہ آیات تیرے سامنے رکھانا اسماعیل علیہ السلام دی قربانی تو پہلے وہ اگلے جمعے ایتھوں ہی شروع کریں گے قربانی جتھے جتھے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا جس مقام تے آیا کیوں آیا کس وجہ تو آیا وہ ساری چیزاں تیرے سامنے رکھاں گے پہلا مقام رب العالمین دا قرآن بولیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر دا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ نو حضرت آدم علیہ السلام دو بعد تعمیر فرمایا سونے رب دے قرآن نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ دیا بنیاداں اٹھانے پہ اللہ دا گھر تعمیر
تعمیر فرما دے پے نے اور جس پتھر دے تے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے اللہ دا گھر تعمیر فرما دے پے نے وہ بھی پتھر اج مقام ابراہیم دے اندر موجود ہے حاجی جڑا حج کرن جاندے نے یا عمرہ کرن جاندے نے انہاں نے اکھاں دے نال ویکھیا جس جگہ تے مقام ابراہیم موجود ہے جس جگہ تے کھڑے ہو کے بیت اللہ دی طرح منہ کر کے نماز ادا کیتی جاندی ہے اس مقام تے ابراہیم علیہ السلام دے جس جگہ تے قدم مبارک موجود ہے مقام ابراہیم جس شیشے دے اندر موجود ہے وہ شیشے دے اندر آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس پتھر تے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے اللہ دا گھر تعمیر فرماندے سر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دا قرآن فرماندا ہے اے میرے حبیب یاد کرو جدوں ابراہیم نبی کعبۃ اللہ دی تعمیر فرمائی ہے اور اسماعیل علیہ السلام بھی نال شامل سن حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹاں پھڑاوندے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام خود مستریاں دا کام کعبۃ اللہ نو تعمیر کرن لگیا آپ نے خود وہ کام کیتا ہے جدوں اُتے جاون لگدے سن اج مقام ایسا ہے کہ اونچی اونچی بنیاد نو چکنا ہوئے تھلے بندے نو گو کرنی پیندی ہے یا پھٹے لا کے اس مقام نو اونچا کرنا پیندا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام دی شان کو صدقے جاواں کیونکہ اللہ دے خلیل سن سبحان اللہ آپ دی پشانی دے اندر مصطفیٰ دا نور مبارک چمکدا سی جڑا منتقل اسماعیل علیہ السلام دے اندر ہویا وے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں اللہ دا گھر تعمیر فرماون لگے نے جس پتھر تے کھڑے ہوئے نے جدوں کعبۃ اللہ دیاں تھلاں بنیاداں آپ نے اٹھائیاں نے یعنی دوبارہ جدوں تعمیر کرن لگے نے جدوں اونچے مقام تے پہنچن لگے نے اللہ نے فرمایا میرے خلیل تینوں کسی چیز کی ضرورت پڑے گی نہیں جس پتھر تے تساں کھڑے ہوو گے اور جدوں اُتے جاؤ گے اُتے جاوے گا جدوں تھلے آؤ گے تھلے آوے گا سبحان اللہ آپ جس پتھر تے کھڑے سن نا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت اللہ فرماتا ہے جدوں بنیاداں اٹھائیاں قواعد قاعدہ کہندے نے بنیاد جنوں کہندے نے عربی چ نی جنوں کہندے نے نی ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬਤੁੱਲਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨੀ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਵਾਇਦਾ ਨੀਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਖੁਦ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਫਰਮਾਇਆ تعمیر فرما کے سونا رب فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیاداں نو چکیا تے جس پتھر تے کھلوندے سن نا جدوں اوتے جاندے سن او پتھر اوتے جاندا سی جدوں تھلے آندے سن او پتھر تھلے آندا سی تے پورا کعبۃ اللہ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل نبی نے تعمیر فرمایا جدوں کعبۃ اللہ بن گیا تے ہن دوسرا کام کی کیتا ابراہیم علیہ السلام نے دو دعاواں کیتیاں کنیاں دعاواں دو دعاواں کیتیاں وہ بھی اللہ نے اس سے مقام تے بیان فرمایا پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم اے اللہ مینوں عبادت کرن والا بنا ان گھر تے بن گیا تے عبادت بھی تو ہونی چاہیے نا یہ نہیں کہ مسجد بن گئی تے اندر نمازی کوئی نہ اس مسجد تے بنان تک ہی پیدا جس گھر کے اندر عبادت کرن والے نہ ہوں ابراہیم علیہ السلام گھر تے بنایا تو ہن دعا کی تھی اے اللہ مینوں عبادت کرن والا بنا تے میری اولاد چوں نیک بندے بنا جڑے تیرے سے گھر دی عبادت کرن ایک حدیث کے اندر لفظ آوندے نے ابراہیم علیہ السلام جدوں کعبۃ اللہ دیاں بنیاداں نو اٹھایا وے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے خصائص الکبریٰ دے اندر اس حدیث نو نقل فرمایا آپ سرکار کلے سن کعبۃ اللہ نو بنانے والے کی سن کلے سن اسماعیل نبی سن تے دو افراد اور کوئی تیجا بندہ ہی نہیں سن نا حالی حضرت حاجرہ اور سارا اتنے موجود سن نکاح جو ضرور سن لیکن اس مقام کے نال موجود نہیں سن ابراہیم علیہ السلام اکیلے سن اسماعیل نبی سن تے دو افراد تے اللہ دی بارگاہ دعا کی تے یا اللہ میں کلا تے اس گھر دی عبادت کون کرے گا میں یا میرا بیٹا بس اسی دونوں کلے کراں گے
جدو دعا کی تھی نا حدیث لفظاں دے رب نے فرمایا میرے خلیل کھڑے ہو کے آواز دے، کھڑے ہو کے کی دے آواز دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے آواز دی، آپ سرکار دی آواز دے اندر حدیث دے اندر لفظ ہو دے رہے کہ جس انسان نے لبیک دا لفظ بولیا ہوئے قیامت تک اللہ نو حج نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جنی باری لبیک دا لفظ بولیا ہوئے قیامت تک اونی باری حج نصیب فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی دعا اے فرمائی مولا تو مینوں نیک بنا، میری اولاد اندروں نسلاں نوں نیک بنا جڑے سکھار دی عبادت کرن والے ہون۔ دوجی دعا ابراہیم نبی نے جڑی فرمائی ہے سجنا او بھی دعا اللہ نے اس مقام تے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچیا کہ میں تے عبادت کراں گا، میری اولاد عبادت کرے گی، لیکن کیوں نہ ایسی اولاد بھی آوے قیامت تک جس اولاد دا نبی سرور ہوئے، سرور نبیاں دا امام ہوئے۔ تو جی دعا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا فرمائی مولا ایک رسول بھیج۔ سبحان اللہ۔ رسول بھیج۔ حالانکہ خود رسول نے، خود نبی نے، خود امام نبیاں دے جتنے پہلے نبی آئے نے ابراہیم علیہ السلام کا مقام سب تو زیادہ اولو العظم رسولہ دے اندر، اولو العظم رسول ہوندے نے جنہاں دا مقام سارے نبیاں تو زیادہ ہوئے، جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العظم رسولہ دے اندر، عیسیٰ علیہ السلام اولو العظم رسولہ دے اندر، اس طرح ابراہیم خلیل اللہ بھی اولو العظم رسولہ دے اندر، بڑی شان والے جنہاں نے کیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے جتنے شان برال برائے نا ابراہیم علیہ السلام دوئی کی دعا کی یا اللہ کی بھیج تعمیر کیڑا کر فرمایا کعبۃ اللہ، اللہ ایک رسول بھیج اس مقام دے ہوتے جڑا انہاں دیاں آن والیاں نسلاں دے اندروں ہی پیدا ہوئے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ایک رسول بھیج انہاں دے اندروں جڑا انہاں دے آیات تیریاں تلاوت کر کے بیان فرماوے، انہاں نوں کتاب تے حکمت دی تعلیم دے، ویزکیہم اور انہاں نوں پاک کر دے، انہاں دیاں نسلاں نوں گناہاں تو پاک کر دے۔ میرے مصطفیٰ دے لئی ابراہیم نبی نے دعا فرمائی اے اللہ آن اللہ رسول بھیجی جڑا انہاں دیاں نسلاں نوں پاک کر دے۔ سجنا میرے مصطفیٰ دے کولوں صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں کس دی نسل اور دعا دی وجہ تے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا میری ماں نے جڑا خواب ویکھیا سی میں اس خواب دی برکت دے نال آیا ہاں، اور عیسیٰ نبی نے جڑی دعا کیتی سی اور ابراہیم علیہ السلام جڑی دعا کیتی سی میں اس دعا دی برکت دے نال آیا ہاں۔ ابراہیم دعا کیتی مولا انج دا رسول بھیج جڑا انہاں دیاں نسلاں نوں بھی پاک کر دے۔ اللہ نے پھر انج دا رسول بھیجیا وے، سحر المصطفیٰ چلے گئے لیکن قیامت تک قرآن ہر مومن دی نسل نوں پاک کردا پیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ رسالہ، یا رسول اللہ، تحقیق، اچھا، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ قیامت تک کدی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام دی، اللہ انجلا رسول بھیج، ایسا کامل رسول بھیج کہ جڑا انہاں دیاں نسلاں نوں پاک کرے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ دے رسول، وہ اللہ دے نبی نے، وہ پاک انبیاء دے اندروں نے جدو پیدا ہوئے نا پیدا ہوئے کہ نمرود نو پتہ چلیا نا کہ ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جنہی میری سلطنت دی تباہی کرے گا۔ آپ دی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام نے غار تے چھڈ آیا تے واپس پڑھتا لگیاں دل چ گل پیدا ہوئی یا اللہ غار چ چھڈ چلیاں دودھ پلانے والا بھی کوئی نہیں، یہ بچہ کدے سہارے رہے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اے انگوٹھا مبارک جڑا نا ایک روایت چ شہادت دیوں گا دوسری چ انگوٹھا، آپ نے انگوٹھا نا اس طرح منہ چ پایا تے اللہ نے انگلی دی اندروں نا دودھ جاری فرما سبحان اللہ۔ فرمایا ابراہیم خلیل اللہ دی والدہ تو پریشان نہ ہو،
جس غار جتوں چھڈ کے جا رہی نا ایدی پرورش کرنا ایدی پیدائش نو پورا کرنا یہ بھی ساڈا کام ہے سبحان اللہ ایدی پیدائش نو پورا کرنا کیدا کام ہے ساڈا کام ہے ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ نو تعمیر فرما دیتا پہلی بنیاد حضرت آدم تو بعد رکھن والے نبی ابراہیم نے اور ابراہیم علیہ السلام تو بعد چلدیاں وقت آیا تیرے تے میرے حبیب دا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا جدو دور آیا نا کہ حضور دے دور چ کعبۃ اللہ دی ایک جڑی بنیاد سی نا وہ دوبارہ ٹوٹ گئی وہ چ تڑیل آئی مکے دے جڑے لوگ سن انہاں آپس وچ مشورہ کیتا کہ رزق کے حالات دے نال جڑی تہاڈی حالات تجارت ہے نا اس دے نال دوبارہ اس دی بنیاد نو تعمیر کرو انہاں ایک سیر جدو بنا دی اور حصہ بھی وہ سی جڑا حجر اسود جی سیر تے او حصہ سی دوبارہ جدو تعمیر کیتا نا ہن باری آئی کہ حجر اسود نو اس مقام تے رکھے گا کیڑا تے مکے دے کیونکہ قبیلیاں چ آپس چ لڑائی سی صدیاں تو چلدی انہاں کیا رکھے گا تے او جڑا زیادہ شان والا قبیلہ ہوئے گا آپس چ جدو لڑائی پھیل لگی نا تو انہاں کیا اس طرح کرو تسی سارے بیٹھ جاؤ صبح فجر دی جدو فجر دا وقت آوے نا صبح دا ٹائم سورج دے طلوع ہون تو بعد جیڑا بندہ سب تو پہلے حرم سے داخل ہوئے گا نا وہ فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود نو کیڑے قبیلے نے رکھنا ہے رات ساری انتظار کرتے رہے جو صبح فجر ہوئی نہ کر رب دی تقدیر دا اور ہی فیصلہ سبحان اللہ سجنا جدو صبح فجر دا وقت آیا ہے آخر سارے مکے دے جنہیں کافر سن انتظار کرتے رہے ایسا کوئی شخص آوے جڑا انہاں دے درمیان فیصلہ کر دے کہ حجر اسود میں اس مقام سے لگانا کنے کیونکہ اپنی تعظیم سمجھتے سن جڑا سب تو پہلے حجر اسود نے اس مقام سے لگاوے گا او قبیلہ زیادہ شان والا ہوئے گا اگر اس قبیلے دی سب تو زیادہ عزت ہوئے گی جڑا حجر اسود نو کعبۃ اللہ دے مقام سے لگاوے گا سجنا جدو صبح دا وقت ہویا ہے اللہ نے سب تو پہلے تیرے میرے حبیب نو بھیج دیتا ہے سبحان اللہ حجر دا وقت ہویا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے نے حالی میرے نبی نے اعلان رسالت فرمایا نہیں ہے میرے مصطفیٰ نے اعلان رسالت کیتا نہیں ہے مکے دے کافر کہہ لگے اسی محمد نو صادق امین سمجھنے اے جڑا فیصلہ فرماوے گا وہ فیصلہ سانو بھی قبول ہوئے گا اسی وہ فیصلے نو ضرور تسلیم کریں گے میرے نبی نے فرمایا کس طرح دا فیصلہ کروانا چاہتے ہو بڑے بڑے جڑے مکے دے رئیس سن مصطفیٰ نو عرض کر دے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسا حجر اسود نو کعبۃ اللہ دے قریب لگانا ہے اور آپس کے اندر اختلاف ہے کہ کیڑا قبیلہ اٹھ کے لگاوے گا کیونکہ جنی زیادہ شان ہوئے گی وہ قبیلہ لگاوے گا تیرے میرے حبیب نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ مرد دے لوگاں دے درمیان تنازع ختم کر دیتا میرے نبی نے فرمایا چادر منگاؤ حضور نے چادر مبارک منگائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس چادر کے اوپر حجر اسود نو خود رکھیا ہوئے اور حجر اسود نو رکھ کے میرے نبی نے فرمایا سارے قبیلے اس چادر دا ایک ایک پلہ پھڑ لو سارے قبیلے نے چادر دا ایک ایک پلہ پھڑ لیا فرمایا اگر تانوں منظور ہوئے کہ ایک ایک پلہ پھڑ کے حجر اسود نو کعبۃ اللہ دے قریب لے کے آ جاؤ جدوں عرب دے بدو عرب دے او کافر جڑے اپنے آپ نو بڑا انصاف پسند سمجھدے سن لیکن میرے نبی نے ایسا فیصلہ فرمایا ہے حضور نے فرمایا کعبۃ اللہ دے قریب لے کے آ جاؤ ہن سارے قبیلے نے چادر دا ایک ایک پلہ پھڑیا ہے جدوں کعبے دے قریب لے کے آئے میرے حبیب نے اپنے ہاتھاں دے نال پکڑیا اور حجر اسود نو کعبے دے مقام تے لگا دیتا فرمایا تہاڈی گل بھی پوری ہو گئی پلہ بھی سارا پھڑ لیا حجر اسود بھی نصب ہو سبحان اللہ اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ تحقیق حق جاریہ عظمت احسان مصطفیٰ زندہ آباد میں تھوڑی گل بھی پوری ہو گئی اور کعبۃ اللہ دے قریب حجر اسود بھی کی ہویا نصب ہو لگ گیا حجر اسود بھی نصب ہو گیا اور تھوڑی گل بھی پوری ہو گئی ابراہیم علیہ السلام دا پہلا ذکر ہے آیا آپ نے کعبۃ اللہ کے قریب تعمیر فرمایا پہلا ذکر اور ایسے خلیل سن اللہ نہ اتنی محبت کہ اتنی محبت کہ محبت انتہا دیکھ ایک دن بکریاں پہ چراندے نے تو بکریاں چراندے نا حضرت جبریل علیہ السلام فرشتہ جبریل علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ جرد کی تھی یا اللہ تیرا ایک خلیل ہے
کہ ہر کام سے تیرنا بڑی محبت کی تھی. میرے رب نے فرمایا ہاں جبریل کوئی شک کے عرض کی تھی اللہ کری اجازت دے تے تیرے خلیل نو ازما نہ لواں. میرے رب نے فرمایا اے جبریل ازما سکتے زمین تے اترے تے انسانی شکل دے اندر کیونکہ فرشتے نو اللہ نے طاقت دیتی ہر شکل وجاہت دے اندر اختیار کر سکتے. جی میں حضور کے آندے سن حضرت دہیا قلبی دی شکل چ حضرت دہیا قلبی دی شکل چ وحی لے کے آندے سن کہ حضرت دہیا قلبی او صحابی سن مصطفیٰ دے کہ آپ کا حسن و جمال با کمال سی. جبریل علیہ السلام زمین تے اترے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اونٹ تے بکریاں پہ چراؤندے نے. حضرت جبریل علیہ السلام نے اتر کے نا زمین دے اوتے تے اللہ کا نام لیا. کی لیا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام اسماء انسانی شکل دے اندر زمین دے اترے نے اور اتر کے اللہ کا نام لیا. اللہ اکبر سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو رب دا نام سنیا اپنے پیارے دا نام سنیا جس دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نو محبت مبارک سی جس دے نال ٹوٹ کے عشق کردے سن. حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اللہ دا ذکر سنیا وے حضرت جبریل دے قریب آئے نے فرمایا میرے رب دا دوبارہ میرے نام سنا دے صحیح میرے یار دا دوبارہ میرے ذکر سنا دے صحیح. حضرت جبریل علیہ السلام کیونکہ انسانی شکل دے اندر سر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا ذکر ضرور سناواں گا لیکن او دے بدلے 100 اونٹ لواں گا. 100 اونٹ لواں گا. ایک روایت 10 اونٹ لواں گا. مختلف روایات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جننے مانگنا اساں عطا فرمائے میرے پیارے دا ذکر سنا دے صحیح. حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ اللہ دا نام لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوبارہ جدو رب دا ذکر کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سینے دے اندر دوبارہ طلب پیدا ہو گئی. دوبارہ عشق نے دوبارہ اندروں ابالا ماریا. جدو نام لیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے انسان نام لین والے میرے یار دا دوبارہ ذکر سنا دے صحیح. رشتہ کہنے لگا ابراہیم ذکر دوبارہ سناواں گا ضرور لیکن وہ دے بدلے 50 بکریاں لواں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بکریاں بھی اساں تینوں عطا فرمایا میرے یار دا دوبارہ میرے نام سنا دے صحیح. حضرت جبریل علیہ السلام نے جدو دوبارہ نام سنایا ہے اللہ دا دوبارہ نام لیا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل ایک اس انسان نے فرمایا دوبارہ پھر میرے رب دا ذکر سنا دے صحیح. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم دوبارہ ذکر ضرور سناواں گا لیکن اس بدلے دوبارہ پھر 50 بکریاں لواں گا. جتنا بھی نیور سی آپ نے حوالے کر دیتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ دا دوبارہ جدو نام لیا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دوبارہ فرمایا مینوں پھر میرے یار دا نام سنا دے صحیح. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہن تیرے کول مال تے کوئی نہیں جا رہی او دے مال دے صدقے دے نال جس دے بدلے دے نال میں تینوں دوبارہ رب دا نام سناواں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے عشق تو صدقے جاواں جڑا اللہ دے نال آپ نوں اللہ دے نال لگا پیا سی. آپ نے فرمایا اس شخص نے فرمایا جڑا فرشتے دی صورت دے اندر سی حضرت جبریل علیہ السلام سن ابراہیم نبی نے فرمایا انہاں بکریاں نوں چران لئی تینوں چرواہے دی ضرورت محسوس ہوئے گی. فرمایا ضرورت ہے. فرمایا مینوں چرواہا رکھ لے میرے یار دا نام سنا دے صحیح. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد آمد مصطفیٰ. تھے میرے پیر باہو دی زبان بولی فرمایا آنکھ ایمان سلامت او ہر کوئی منگدا پر عشق سلامت ہاں کوئی ہو ہاں منگن ایمانی تے شرما پن عشق او میرے دل نو غیرت ہوئی ہو اور جس منزل تے او یارا عشق پہنچاوے تے ایمان نو خبر نہ کوئی
رکھی آباہو نہیں مان نو دیا دھروئی جدوں ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے پوری عرش فرج دیا زمینہ وکھایا کی وکھایا عرش فرج دے خزانے وکھائے زمین تے کھلوتیاں جنت وکھائی زمین تے کھلوتیاں ایتھے لوگ کہندے نے مصطفیٰ کو علم غیب کتھوں ہے آخر نبی کو علم غیب کتھوں ہے دیکھے تے حبیب دی گل کرنا ہے جس نبی دی پیشانی دے اندر اس حبیب دا نور چمک رہا ہے اللہ نے زمین تے کھلوتیاں اس خلیل علیہ السلام نو عرش فرش دکھایا اللہ دا قرآن سونے رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ خیال آیا کہ مولا تیری کائنات کتنی خوبصورت جو بنائی ہے اے اللہ تیرا عرش فرش کتنا خوبصورت جو بنایا ہے زمینات اسمان دی بادشاہی تو کتنی خوبصورت بنائی ہے کاش کہ انج ہوندہ میں پوری کائنات دا نظارہ تے کھلوتیاں نصیب ہوندہ ابراہیم علیہ السلام جی تو دعا فرمائی ہے دل چی خیال آیا اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل تیرے دل چی جڑی گل آئی ہے ہو سکتا ہے یار نو یار دی گل آئی ہوئے پھر اگوں یار پوری کرے نا اللہ نے فرمایا نوریا ابراہیم اساں اٹھے کھلوتے ابراہیم علیہ السلام زمین تے آسمان دی ہر چیز وکھا چھڈی ہے ہر چیز اساں ویتھے مصطفیٰ دی گل کرتے ہو ابراہیم نبی دی شان کہ زمین تے کھلوتے پے نے کھلوتے ہر چیز اللہ نے بکھائی تے نظر پہنا ابراہیم علیہ السلام دی کئی سو میلہ دے ہوتے ایک بندہ زنا پہ کرتا سی ابراہیم علیہ السلام دی نظر پہنا اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی جاتا ہے تو تباہ کر زمین کھلی وہ اندر پھانس گیا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا آقا دی حدیث ہے حضرت نے فرمایا زمین دے جس حصے تے زنا ہوندہ نا فرمایا پوری زمین اس حصے تو پناہ مانگا کتے عذاب آوے تے ممی نہ نال پڑی جاواں ایتھے زنا عام اچھنگائی بولتے زنا عام پھر سپورٹ کرنا نہیں خودی جنسیت حکومت ہے عام زنا حضور نے فرمایا جس قوم چی زنا عام ہوئے فرمایا اس قوم چی کیا سالے آ جاندے فرمایا زمین اناج اگانا چھڑ دے حدیث سے لفظ نے آقا نے فرمایا جس قوم چی زنا عام ہو جائے نا زمین اناج نہیں اگاتی دعاواں کرتے نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا دعاواں کرتے نہیں لیکن دعاواں قبول نہیں ہوندیاں اسیہ جی کہنے سر یہ دعاواں قبول نہیں ہوندیاں کیوں نہیں ہوندیاں اے بجے کیونکہ ہر چیز نظریہ غلط ہو سکتا ہے حبیب کی زبان غلط ہو سکتی نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جتے زنا عام ہوئے ہوتی قحط سالی آ جاندی شراب عام ہوئے فرمایا قحط سالی آ جاندی فرمایا لوگ دعاواں کرتے ہیں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں ابراہیم نبی تو نظر ماری کہ دور ایک بندہ زنا پہ کرتا سی آج کی تھی مولا نے تباہ کرتا اللہ نے زمین کھولی تباہ کرتا پھر نظر ماری کئی سو میل تھے ایک بندہ زنا پہ کرتا سی دعا کی تھی اللہ انہوں بھی تباہ کرتا زمین کھلی کوئی گئی پھر نظر پئی کئی سو میل تے ایک زنا دا ارادہ پہ کرتا سی وہ خلیل اللہ ہوئی جڑا دل دے ارادے نوں کھلوتا جان گیا زنا دے ارادہ کرتا پیا سی دعا کی تھی یا اللہ انہوں ہی تباہ کر دے اللہ کو دعا اگوں ندا آئی نہ میرے خلیل تو دعاواں کیتی جائے گا اساں تے تباہ کیتی جائیں گے میرے خلیل ہو سکتا ہے جی نسل چ یہ ہو جے آمن جڑے میرے دین نو لے کے چار بمر میں ائمہ دی نسبت دے نال اس تو ہی اللہ گناہاں نو دے نو معاف فرما دے نہ میرے خلیل تو دعاواں کرتے جائیں گا اساں تے تباہ کرتے جائیں گے کیونکہ اللہ اپنے پیاریاں دیاں دعاواں نو کبھی رد کردا یہ دی شان ہے کہ وہ دی بارگاہ کوئی پیارا دعا کرے پھر اللہ اس دعا نو قبول فرماوندا ہے دیر ضرور ہوندی لیکن اندھیر کبھی بھی نہیں ہوندا ابراہیم علیہ السلام دا دوسرا ذکر یہ آیا اگے سنا سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلا اللہ دا خلیل اپنی قوم دے نال ٹکرا گیا قوم جڑی سی بتاں دی عبادت کردی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام کلے اس کو
میں انہاں بتاں نوں مندا ہی نہیں ہاں جدوں قوم اپنے میلے تے چلے گئی ہے ابراہیم علیہ السلام پچھوں انہاں دے بت خانے دے اندر داخل ہوئے نے سجنا اللہ دا خلیل سی آپ نے کلہاڑا لے آئے کلہاڑے دے نال سارے بتاں نوں آپ نے تباہ کیتا واری واری سارے نوں پاش پاش کر دیتا جڑا بڑا بت سی او دے موڈے تے کلہاڑا رکھ دیتا کلہاڑا رکھ کے واپس آ گئے کلہاڑا رکھ کے واپس آ گئے قوم جدوں میلے تو واپس آئی ہے دیکھا سارے خدا ٹوٹے پے نے سارے خدا ٹوٹے پے نے جڑے ہاتھاں دے نال انہاں نے بنائے سن ایسی جاہل قوم دنیا تے تینوں مل سکتی نہیں ہے سجنا بندے دی عقل کم کردی نہیں ہے کہ جس نے اپنے ہاتھاں دے نال بنایا ہوئے پھر کبھی بنان تو بعد اینے مینوں بنایا ہے میں مثال دینا وا جس مستری نے سپیکر بنایا ہے بنان تو بعد کبھی اینے مینوں بنایا ہے دیکھن والا لکھے گا کتنا بے وقوف ہے کیسا پاگل بندہ ہے خود اینے نوں بنایا ہے اور بنا کے کہندا اینے مینوں بنایا ہے اسی طرح آج بھی ہندو موجود نے جنہاں دی عقلاں کم کردیاں نہیں ہے بتاں نوں بنا کے کہندے نے تو مینوں بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام آ کے کہندے نے اے ابراہیم ساڈے خداواں دے نال اے ضرور ایک کم تو کیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں کیتا نہیں او بڑے کولوں پوچھ لو جدے موڈے تے کلہاڑا ہے فرمایا میں کیتا نہیں ہے او بڑے کولوں پوچھ لو جڑا کلہاڑا چکی کھڑا ہے او جانے تے کرن والا جانے سجنے تے بظاہر بندے نے معلوم ہوندا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جھوٹ بولیا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا او دے کولوں پوچھ لو جدے موڈے تے کلہاڑا ہے اور سجنا جھوٹ نہیں مطلب یہ کہ بولدا جے تے پوچھ لو میں نہیں کیتا جی وہ بولدا جے تے پوچھ لو جا کے پوچھو انہاں کہ ابراہیم اینوں کو کیویں پوچھی اے تے بولدا ہی فرمایا جڑا بولدا ہی نہیں پھر پوچھ لو میں کیتا جی تسی کہندے ہو خدا تہاڈا ہر چیز کرنی جاندا ہے تے پھر جا کے پوچھ لو جدوں قوم داخل ہوئی دیکھیا انہیں کہ ابراہیم ایک کام ضرور تو کیتا حضرت میاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار گل سناواں سبحان اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار اپنے آستانے تے موجود رہے ہندوستان دے اندر کیونکہ وہ بتاں دی عبادت کیتی جاندی سی خواجہ خواجگار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار اپنے آستانے تے موجود رہے ہندوؤں دی ایک بچی لڈو لے کے جاندی پئی ہے سجنا پرات اندر نے لڈو پائے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پوچھا اس بچی نے پوچھا لڈو کتھے لے کے جاندی پئی ہے کہندی اپنے پتاں دے سامنے رکھاں گی اے لڈو نوں کھا لیندے نے ساڈا یقین ہے کھا لیندے نے جڑے باقی بچدے اساں لا کے تبرک کر واپس چلے جاندے ہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار نے فرمایا کیا واقعی کھا لیندے نے کہندی جی کھا لیندے نے حالانکہ کھاندے نہیں سن خواجہ معین الدین سرکار ویکھدے پے نے او بچی نے جدوں بت دے سامنے لڈو رکھے نے کہندی یہ کھا لو لیکن بت ہلیا نہیں خواجہ معین الدین سرکار آپ دور کھلوتے سن آپ نے اشارہ فرمایا بیلیا جے کہندی تے کھا لے سبحان اللہ جے کہندی تے کھا لے بوترے پھڑیا تے کھا لے او چیخاں مارتی دوڑی انہوں کہا بابے نے جادو کر کیوں تے لڈو کھاندا نہیں سی اج کیویں کھا گیا خواجہ صاحب نے فرمایا اشارہ اسی کریے تے پھر کھاون نہ کھوان والے ہون تے فرمایا پھر کھاون نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہندے ابراہیم ایک کام تو کیتا بتاں دے نال کام تو کیتا فرمایا بڑے کو پوچھ لو انہاں کہے کو کی پوچھی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑیا اور پھڑ کے نہ پھر نمرود دے کول لے گئے کدے کو لے گئے نمرود کو انہیں نمرود جڑا نا اکھ تو کانا سی ہے بڑا شیطان سی ہے بادشاہ سی کردا انہاں کہہ دی اے ابراہیم نے سارے بتاں دے نال کام کیتا کہ پوچھو انہیں کام میں کیوں کیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انہوں نے کیا سی بڑے کو پوچھ لو وہ جو بولتا ہے انہاں پوچھے انہوں نے کیوں کیوں بولے نمرود کہنے لگا ابراہیم تو کیڑا دعویٰ لے کے آیا فرمایا میں وہ دعویٰ لے کے آنا کہ میرا رب اور رب ہے مناظرہ سنا مال سبحان اللہ اللہ کا قرآن فرمانا ہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اور رب ہے جہاں مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے جنہوں نمرود نے اے لفظ سنیا اگوں بے ایمان سی شیطان کوئی وکری دلیل نہیں کرتا ہے کہنا آنا احیی و امید منی مارتا ہے تو زندہ کرنا ہے آپ نے فرمایا تو
اینو میں زندہ چھڑ دینا سی جنوں پھانسی ہونی سی اونوں زندہ چھڑ دیتا جنوں زندہ چھڑنا سی اونوں پھانسی دے دیتی کہندا ویکھ اینج میں ماردا تے زندہ کرنا وا کہندا اینج میں ماردا تے زندہ کرنا آپ نے فرمایا پاکلا اینو مارنا زندہ کرنا پھر آپ نے دیکھا بھی یہ بے وقوف ہے یہ سمجھی کھڑا ہے کہ کسی نو زندہ چھڑ دینا یہ زندہ کرنا ہے کہ کسی نو مارنا مارن دے برابر ہے آپ نے نال ہی تجھی دلیل دیتی سبحان اللہ جو اللہ دا نبی پھر ایسی دلیل دیتا ہے کہ اگلا حیران ابراہیم علیہ السلام تجھی دلیل دی فرمایا اچھا تو مارنا تو زندہ کرنا یہ سمجھی کھڑا ہے اللہ دا قرآن فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فآت بها من المغرب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب و رب جنا مشرق جو سورج نو نکالدا ہے اور مغرب دے اندر طلوع کردا ہے اگر تو رب تے مغرب تو کٹ کے وکھا دے صحیح اللہ دا قرآن فرماتا ہے فبہت الذی کافر اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے دلیل دیتی ہے نمرود اتھے چپ کر گیا ہے ہن اے تے کہہ سکدا نہیں سی کہ میں سورج نو مشرق چو کٹ لواں گا اور مغرب چو کٹ لواں گا اور مشرق دے اندر تو میں انو غروب کروا لواں گا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب و رب جڑا مشرق چو کٹ کے تے مغرب چ طلوع کر دیندا ہے ایتھے مفسرین نے ایک جملہ لکھیا اگر نمرود کہہ دیندا کہ ابراہیم اگر تیرا رب سچا ہے پھر مغرب تو سورج کٹ کے بتا تفسیرہ دے اندر آنا ہے اگر نمرود جملے بول دینا ابراہیم نبی دعا فرمانی سی اللہ نے سورج و مغرب کو بھی کٹ دینا سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اگر ابراہیم علیہ السلام دعا کر دینا اللہ نے سورج ادھروں بھی کیونکہ پیاریاں دی گلاں نو سونا رب رد کردا نہیں اللہ نے ادھروں سورج نو کر دینا سی کہ سونیا تم خلیل ہو کے دعا کریں تے سورج نہ کری نمرود جی دلیلاں سنیا نا انہیں قوم نو کیا تو مشورہ کی انہیں کہا جی مشورہ ساڈا یہ ہے کہ اگ بادو تے کو چیخے دے اندر نا اس ابراہیم نو سٹو ہن چیخا جلایا گیا تے آسمان تک اگ لٹاں پہ مار دی کہ اس آگ نو پھوک پہ مار دی چھپکلی کون چھپکلی کوڑ کی دی پھوکا مار کے نہ سے آگ نو مزید اچھا پہ کر دی اللہ نے فرمایا میرے خلیل دے پھوکس کے اندر تو آگ نو پھوکا بھی مارنی جا قیامت تک جسم سے زہر بن کیسی سزا نبیاں دے بارے اس عقیدہ رکھنی جا قیامت تک جسم دے اندر زہر بھر دے گا دوسری گل چ جدوں چیخا جلیا نا اگ پوری جلی تے ایک مکھی ہوتی سبحان اللہ بول سبحان اللہ روایات جویں میں پڑھیا ہے مکھی آئی اور مکھی بھی کہڑی شہد دی مکھی آندی ہے دوروں پانی اپنے منہ دے اندر لیندی ہے اس چیخے بلدے دے اندر آ کے پانی سٹدی پئی ہے او سجنا اللہ نے اسی ادا پسند آئی فرمایا میرے خلیل دے نال ایسا پیار بھی کر دیے حالانکہ جنہ چیخا جلوا پیار تو پانی جنہ بھی سٹ لوے وہ بجھ سکتا نہیں لیکن محبت ایسی کر دی پئی ہے اللہ نے فرمایا جا منہ دے نال رس چوسے گی اسا جسم تو شہد بنا کے کر دے گے خلیل خدمت نبوت زندہ باد زندہ باد خدمت نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں چیخا جلایا گیا ہے سجنا آخر جدی کوڑ کی لی پھوکا مار دی سی پھوکا ماری نالی چا اللہ نے زہر بھر دیتا ہے جدی منہ دے نال پانی بھی پاندی سی دیکھ پیاریاں دے نال اللہ دے نبیاں دی تعظیم کرن دے نال سونا رب کے کرے انعام عطا فرماتا ہے مکھی پانی بھی پاندی ہے سونے رب نے شہد پیدا فرما دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں پال دے چیخے دے اندر سٹن لگے رہے آسمانہ دے فرشتے اللہ دی بارگاہ چ عرض کر دے رہے یا مولا اے تیرا خلیل آج آگ جو جانا پیا ہے اللہ نے فرمایا جبریل جا جا کے میرے خلیل دے کولوں میری رضا پوچھ لے جویں راضی ہوے کر چھوڑا گا حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے نے عرض کی ابراہیم خلیل اللہ نے بھیجا حکم دے میں پار مارا تے آگ بجھ جاوے گی ابراہیم نبی نے فرمایا
فرمایا پھر یار جانے یار دا یار جانے یار جانے یار دا یار جانے آسمانہ تو بارش والا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آیا ہے عرض کی دی اللہ دے خلیل اللہ نے بھیجا ہے اگر روکا فرماؤ انہیں بارش برسا دے گا ساری آگ بجھ جاوے گی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دس کتنے بھیجی آئی آسمانہ دا بارش والا فرشتہ کہتا ہے رب نے بھیجا ہے فرمایا پھر یار جانے یار دا یار جانے جے بھیجن والا جاندا ہے او دا خلیل کس آگ دے اندر جاندا پیا ہے اے سجنا جنوں ابراہیم علیہ السلام اس بارنی آگ دے اندر آپ داخل ہوئے نے عرش فرش دی مخلوق جڑی ہے اللہ دی بارگاہ چ عرض کر دی مولا تیرا خلیل ہے تیرا یار ہے رب نے فرمایا میں جانا تے میرا خلیل جانے ابراہیم نبی علیہ آگ چ داخل ہوئے نے اتوں حکم آ گیا قل یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم فرمایا آگ میرے یار دے سلامتی والی ہو جا اے نہیں کیا ٹھنڈی ہو جا اگر ٹھنڈی کہنے تے بہت ہی ٹھنڈی ہو جانی سی اے نہیں کیا درمیانی ہو جا اللہ نے فرمایا انج بھی ہو جا جڑی سلامتی والی ہوئے جڑی وجود نو نقصان نہ دے سنیا رب دا حکم آیا ہے اوہی آگ بجھی نہیں بلکہ پوری ہوئے زمین دے اس وقت جنیاں بھی آگ چل دیا پہیا سن ساری سلامتی والی ہو گئی نے ابراہیم نبی جنہوں باندھے چیخے دے اندر آئے نے یار کلا بیٹھا سی بابا دن گزر گئے نے اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے یار کو جا کے کلا کر سبحان اللہ میرا نبی چیخے چکلنا ہے جبریل جا میرے خلیل یار کو جا تے جا 3 منٹ لگی فرمایا جا کے میرے یار کو کی کر رہا ہے گلہ کر جبریل علیہ السلام آگ جو اترے تے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے بیٹھ کے تے گلہ پہ کرتے نمرود پاوا دینا بعد محل تے چھڑیا دیکھن کے دیکھا دے صحیح چیخا پورا بوجھ گیا کہ دیکھا دے صحیح ابراہیم دا بنیا دونوں ویکھدا پیا جدوں نظر پئی نا نمرود دی ویکھیا تے اندر ابراہیم علیہ السلام پھلاں واکو بیٹھے تھے سبحان اللہ پھول وچھے نے تے اندر بیٹھے ہوئے پھلاں تے اللہ نمرود نے دونوں آواز دی اے ابراہیم تینوں کچھ ہویا نہیں فرمایا جڑے اودے ہوندے نے انہاں نوں کچھ ہوندا نہیں فرمایا جڑے اودے ہوندے نے انہاں نوں کچھ ہوندا نہیں فرمایا کیونکہ اے او خلیل ہے کہ جس دی پیشانی دے اندر نور کدا پہ چمکدا ہے نبی آخر زمان دا نور کدا چمکدا پیا ہے یوں تو سارے نبی محترم مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری آگے سجنا بج گئی ہے اللہ دا خلیل اس بلدی آگ دے اندر بیٹھا پیا ہے سجنا جنہوں اپنے پیارے دے نال محبت ہو جائے اللہ کدی انہوں نے سڑن دینا ہی نہیں ہے آپ مصطفیٰ دی تیروں گل سنا دینا پھر موضوع میرا اتھوں ہی اگلے جمعے شروع ہوئے گا حضرت عمار بن یاسر میرے نبی دے یار نے آخر جنہوں مصطفیٰ دینا نے دین اسلام قبول فرمایا ہے سیدنا عمار بن یاسر نے مکے دے کافر بلدی آگ دے اندر سٹن لگے نے چیخا جلایا بلدی آگ دے اندر مصطفیٰ دے یار نے سٹن لگے نے جنہوں چیخے والا عمار بن یاسر گئے نے کولو تیرا تے میرا یار تیرا تے میرا نبی نبیوں دے ایمان گزر دے پھیلے حضور دی نظر پہ اپنے یار عمار بن یاسر دے دے میرے نبی نے کھا جو پوچھیا میرے یار حوصلہ ہاری نا عمار بن یاسر اکھا جی عرض کی دی سونیا تسا سامنے ہو پھر بولتا چیخا کی ہے عمار بن یاسر نو پاندے چیخے دے اندر جدو سٹے آئے ادھر یار آگ جی جاندہ پیا ہے ادھر تیرا میرا نبی حضور دور کھلوتے میرے نبی نے دعا فرمائی یا نار کونی
سے واقف وما علیہ البلاغ۔ اچھا